بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سعودی عرب اور پاکستان کے بگڑتے ہوئے تعلقات میں مزید کشیدگی آ رہی ہے۔ بہت سارے بیک ڈور چینلز جو سے ہیں اس مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنے آسانی سے ہوں گے۔ جس قسم کی ڈیمانڈز سعودی عرب کی آ رہی ہیں وہ ڈیمانڈز پاکستان کے لیے پوری کرنا بہت مشکل کام ہے۔ سعودی عرب کی ڈیمانڈ ہے کہ ایران سے تعلقات بالکل نہ ہوں، اس سے تجارت نہ کی جائے، اور بلکہ اس کو ٹف ٹائم دیا جائے ایسا کہ تاکہ وہ سروائیو نہ کر سکے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ترکی کے ساتھ آپ تعلقات بالکل ڈیولپ نہ کریں اور نہ ترکی تجارت کریں۔ ترکی کا ایک ڈرامہ چل رہا ہے ارطغرل غازی، اس کو بند کیا جائے جو پاکستان نے نہیں مانا، اور یہ دونوں طرف مطالبے ایسے نہیں ہیں کہ مانے جائیں۔ ملائیشیا سے تعلقات بالکل ختم کیے جائیں اور اس کے ساتھ کوئی تجارت نہ کی جائے، یہ بھی ان کا مطالبہ ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ قطر سے تعلقات نہ بنائے جائے، نہ اس سے لین دین کیا جائے، یہ بھی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ نہ مانا جائے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے مرضی اسرائیل سے تعلقات بنائیں، ہم سے ان کو تسلیم کریں، جو میں پاکستان اس میں دخل نہیں دے گا۔ پاکستان صرف جیسے ایک ملازم کی طرح سے ہم آپ کو پیسے دیتے رہیں گے، آپ کی ضروریات پوری کرتے رہیں گے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس قسم کا یعنی کہ ایک غلام بنانے والا طریقہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سی پیک کا منصوبہ جو ہے اس کو بھی ڈی رول کر دو، بالکل یہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں کرنے کی۔ جب آپ کی ڈیمانڈ جب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو دے دیتے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ سی پیک کا منصوبہ، کیونکہ سی پیک کے منصوبے سے اگر گوادر کی بندرگاہ چل پڑتی ہے، اس سے جو عرب ممالک کی لگاتار جو بندرگاہیں ہیں جو ساتھ ساتھ ہیں ان کے اوپر برا اثر پڑے گا، اور اس کا برا اثر یہ پڑے گا کہ وہاں تجارت نہیں ہوگی۔ اگر جیسے دبئی کی بندرگاہ، ابو دھابی کی ہے، اور ان کے سعودی عرب کی بندرگاہیں جو سی ہیں اس پہ کام رک جائے گا، تو یہ کویت کی بندرگاہ ہے، تو ان تمام بندرگاہوں کے اوپر ایک نقصان ان کا ہونے کا خطرہ ہے کہ یہاں تجارت زیادہ آ جائے گی، کیونکہ چین سے ہی دنیا نے مال لینا ہے، کیونکہ ابھی تو چین سے وہ مال لے لیتے ہیں، لیکن یہاں سے وہ ڈائریکٹ منڈی بن جائے گی، اور یہ بندرگاہ ایسی ہوگی کہ دنیا کی تمام کی نظریں اس کے اوپر ہوں گی۔ پاکستان کو بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ نقصان ہوگا سعودی عرب سے تعلقات خراب کرنے کا۔ پھر جب سعودی عرب نے تمام باتوں کے بعد انہوں نے مطالبہ کیا پیسے کا، تو پاکستان نے چائنا سے وہ پیسے ارینج کر کے $1 بلین جو سے تھے وہ چین کو واپس کر دیے، سعودی عرب کو واپس کر دیے۔ 3 ارب ڈالر جو سے ہیں سعودی عرب نے پاکستان کو دیے تھے آج سے 1.5 سال پہلے، اور وہ بھی جو پیسے ملے تھے وہ 3.2% سود کے اوپر دیے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے ایسے اٹھا کے دیے تھے، بہرحال انہوں نے وہ ایگریمنٹ توڑ دیا، تیل دینا بند کر دیا، یہ ہوا۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ سعودی عرب نے پہلے بھی ڈیمانڈز پاکستان کو سے کی، اور بہت ڈیمانڈز کی، ایسی ڈیمانڈز کی جو آج پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے نا، ہر لحاظ سے۔ ہم مذہبی طور پہ ہم اتنے گر گئے ہیں کہ ہم نے وہ قوانین بنائے، وہ تمام قوانین جو ان سے ہیں سعودی عرب کے کہنے پہ بنائے۔ آپ کو میں ایک چھوٹی سی کلپ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو یادداشت ہو آج سے 46 سال پہلے کیا ہوا، سعودی عرب کے مطالبے پہ ہم نے کیا کچھ کیا۔ یہ ذرا سنیے پھر بات آگے کرتے ہیں۔ جب ہسٹری لکھی جاتی ہے اور اب جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا قدم تھا سو کالڈ اسلامائزیشن کا، جو کہ بالکل فراڈ طریقے سے پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے کی۔ یہ پہلا جسے کہتے ہیں پتھر پھینکا گیا تھا، اور وہ ہمارے گلے پڑا ہوا ہے آج تک۔ یہ ہسٹورینز یہ جس وجہ سے وہ پھینکا گیا تھا وہ میں یہاں نہیں آپ کو بتا سکتا، کیونکہ احمدیوں کو اقلیت قرار دینے کا فیصلہ یعنی کانسٹیٹیوشن میں آپ نے بعد میں امینڈ کر کے امینڈمنٹ ہوئی، تو یہ سیاسی فیصلہ تھا بھٹو صاحب؟ بالکل سیاسی فیصلہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اپنی یعنی پاور پالیٹکس میں کمپرومائزز بھٹو صاحب کے پھر موجود ہیں۔ بہت زبردست آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، یہ سعودی عرب کے پریشر سے۔ جی، آج سے 46 سال پہلے 74 میں انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا جو سعودی عرب کی خواہش کے مطابق کیا، جس پہ آج پاکستان کے مولوی بڑا کہتے ہیں جی ہم نے کمال کر دیا، اسمبلی کے اندر ہم نے بحثیں کی اور یہ کیا اور احمدیوں کو ہرا دیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، ٹوٹلی جھوٹ ہے۔ نہ وہاں بحثیں ہوئی نہ کچھ ہوا۔ ایک لکھا ہوا ایک مطالبہ تھا جو سعودی عرب نے کیا تھا کہ احمدی جو سے ہیں، کیونکہ پاکستانی مولویوں نے سعودی جب سیمٹ کانفرنس ہوئی تھی
تو انہوں نے آ کے شاہ فیصل کو کے کان بھرے اور کہ یہ ہمارا کام کروا دو. اور جو سعودی عرب نے ایک مطالبہ کیا, جو ڈاکٹر مبشر صاحب نے کہا کہ سعودی عرب کے کہنے پہ کہ احمدی کسی طریقے سے حج پہ نہ آئیں, حج پہ آئیں گے تو وہ بھی حج کریں گے تو ان کو غیر مسلم قرار دے دو گے تو ان کے پاسپورٹ پہ غیر مسلم لکھا جائے گا اور غیر مسلم جو سے سعودی عرب نہیں آ سکتا. یہ مطالبہ تھا جو انہوں نے پورا کیا ذوالفقار علی بھٹو نے. اس کے عوض انہوں نے پیسہ بھی لیا سعودی عرب سے اور بڑا انہوں نے ایک کارنامہ کر دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سعودی عرب کے آپ سارے ہی مطالبے مانتے ہیں اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پہ جو پھٹکار پڑی ہوئی ہے اور پاکستان دن بدن نیچے گر رہا ہے اور تباہی کی دہانے میں پہنچا ہوا ہے اور آپ قرضوں پہ آئے ہوئے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر بھٹو صاحب کے دور سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ایک خوشحال ملک تھا اور پاکستان کے حالات ایسے تھے اور 10 روپے کا $1 ہوا کرتا تھا, اس کے ساتھ بندہ ہوا تھا. پھر اس کے بعد آج ڈالر کی کنڈیشن دیکھیں تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور حالات جس قسم کے ہیں. یہ بھٹو صاحب کے کارناموں میں سے ایک تھا. بہرحال آپ نے یہ سعودی عرب کے کہنے بھی کیا, تو آج کیوں نہیں سعودی عرب کی بات مانتے ہیں؟ آپ کو پیسے بھی ملیں گے, سارا کام ہوگا. آج کیوں غیرت جاگ گئی آپ کی؟ یا سعودی عرب کا وہ ڈیمانڈ غلط تھی یا آج یہ ڈیمانڈ غلط ہے؟ دونوں میں سے یا دونوں صحیح ہیں ڈیمانڈ ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا. تو حالات یہ ہیں کہ سعودی عرب جو ان سے ہے وہ اپنے مطالبات مان رہا ہے اور پاکستان اب جو ان سے ہے وہ اس سے ماننے سے اب انکار کر رہا ہے. آپ کو چاہیے کہ اور وہ مطالبات ہوں گے کہ کل کو پاسپورٹ پہ, پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر حج پہ بھی نہیں جا سکیں گے. یہ بھی ان تمام چیزوں کے اندر شامل ہو جائے گا کہ پاکستان کا پاسپورٹ, کیونکہ اس کے بعد اگلا قدم جو سے سعودی عرب کا یہی ہوگا, جو دوست آپ کا برے وقت میں آپ سے پیسے مانگ لے بچوں کی طرح سے کہ میرے پیسے واپس کرو, تو وہ کیسا آپ کا دوست ہوا؟ وہ دوست نہ پہلے کبھی تھا نہ آج تھا. پہلے بھی آپ غلام تھے, آج بھی غلام ہیں. آج آپ غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ اچھا قدم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ غلامی سے نکلنا چاہتے ہیں, اگر آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو اس پہ قائم رہیں, کسی کے بھی بہکاوے میں نہ آئیں کہ آپ نہ تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی, پیٹرول مہنگا ملے گا. پاکستانی قوم اتنی دلیر ہے کہ وہ اس کو برداشت کر لے گی اور انشاءاللہ آئندہ وقت جو ہے پاکستان کے لیے اچھا آئے گا. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.